مائنڈ کو مائنڈ دیں۔ انسانی مائنڈ دماغ کی مثال بندر کی طرح ہے۔ یہ ایک جگہ پر رکتا نہیں بلکہ ادھر ادھر پھدکتا رہتا ہے، جس کو کنٹرول کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان اگر اس کو کنٹرول نہ کرے تو پھر یہ انسان کو کنٹرول کرتا ہے، اور جب ایک انسان کا مائنڈ اس پر غالب آ جاتا ہے تو پھر ایسے نتائج واقع ہوتے ہیں جن کو انسان پسند نہیں کرتا۔ ایک انسان اپنا ہاتھ ہلانا چاہتا ہے تو وہ اپنے مائنڈ کو سگنل بھیجتا ہے، اور مائنڈ اس کے سگنلز لے کر اس کے مطابق ہاتھ ہلا دیتا ہے۔ یہ صورت وہ ہے جس میں انسان نے اپنے مائنڈ کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ انسان اچانک دھماکے کی آواز سنتا ہے اور یکدم اس جگہ سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اس انسان نے اٹھنے کے لیے اپنے مائنڈ کو سگنل نہیں دیے، بلکہ یہ بات اس کے مائنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ جیسے ہی کوئی دھماکہ سنو تو وہاں سے نکل بھاگو۔ یہاں اس کو اس کے مائنڈ نے کنٹرول کیا۔ اسی طرح کسی ایک فرد کو دوسرے سے جب نفرت ہوتی ہے تو وہ اپنے اقوال و افعال سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ یہ بھی مائنڈ کر رہا ہوتا ہے۔ مائنڈ کا انسان کو کنٹرول کرنا مثبت کاموں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ منفی کاموں میں ہو تو بڑی خطرناک بات ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق انسان کی زبان جو چیزیں نہیں بولتی وہ اس کا جسم بولنے لگ جاتا ہے، جس کو بدن بولی کہا جاتا ہے۔ کسی بھی حساس کیس میں اگر ایک شخص کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہو تو ایک افسر دور بیٹھ کر اس کی جسمانی حرکات و سکنات نوٹ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ 2-3 کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ اگر اس کی جسمانی حرکات معمول سے ہٹتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ شعوری طور پر خود کو کنٹرول نہیں کر رہا، بلکہ اس کا مائنڈ اس کی باڈی لینگویج کو کنٹرول کر رہا ہے، اور مائنڈ چونکہ جھوٹ نہیں بولتا، یوں اس کا جھوٹ پکڑ لیا جاتا ہے۔ مائنڈ کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ 1 ایجنڈا۔ سب سے پہلے اس بات کا تعین ضروری ہے کہ آپ اپنے مائنڈ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ انسانی دماغ کے پاس جب کوئی واضح مقصد ہوتا ہے تبھی وہ شاندار نتائج دیتا ہے۔ دنیا کا ہر کنفیوز انسان بہترین دماغ ہونے کے باوجود بھی بہترین نتائج نہیں دے سکتا۔ مائنڈ کو کام کرنے کے لیے وضاحت یعنی کلیئرٹی، ویژن اور 1 ایجنڈا چاہیے۔ دنیا میں جتنے بھی مشہور اور کامیاب لوگ گزرے ہیں انہوں نے اپنے مائنڈ کو مائنڈ دیا تھا۔ ان کے سامنے واضح اور متعین مقصد تھا، جس کی بدولت وہ رفتہ رفتہ اپنی منزل کے قریب ہونے لگے۔ انسان اپنے تحت الشعور سے تبھی کوئی کام لے سکتا ہے جب وہ اس کو ایک واضح مقصد دے دے، پھر اگرچہ ساری دنیا کہہ دے کہ یہ کام ٹھیک نہیں، یہ بے مقصد ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس شخص کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ اپنے مقصد میں تن من دھن سے لگا ہوتا ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ انسان کے مائنڈ کے پاس کوئی مائنڈ نہیں ہوتا، اس کو مائنڈ دینا پڑتا ہے تبھی یہ کام کرتا ہے، اور اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھر انسان گمراہ یا کنفیوژن کا شکار ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ کاؤنسلر کے پاس ایک جوان آیا کہ میری کیریئر پلاننگ کر دیں۔ اس نے پوچھا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ جواب میں بولا سر میرا دل کرتا ہے کہ میں انجینئر بن جاؤں۔ کاؤنسلر نے کہا تو ٹھیک ہے بن جاؤ۔ جوان بولا نہیں سر امی کہتی ہیں ڈاکٹر بن جاؤ۔ اس نے پھر کہا تو ٹھیک ہے وہ بن جاؤ۔ جوان پھر بولا نہیں سر دادا جی کا خواب تھا کہ میں پائلٹ بن جاؤں۔ جب کاؤنسلر نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر پائلٹ بن جاؤ تو وہ بولا نہیں سر جہاز بہت تیزی سے اونچا اڑتا ہے، میرا دل گھبراتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اکثر جوانوں کے پاس مقصد زندگی نہیں اور وہ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ 1 ایجنڈا پر عمل کرتے ہوئے انسان کامیابی ضرور پاتا ہے، اور جب وہ کسی فیلڈ میں کمال بن جائے تو اس فیلڈ کے سارے باکمال لوگ اس کے دوست بن جاتے ہیں، جبکہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر فیلڈ میں ادھورے ہیں۔ کسی بھی مقصد کو حاصل کر لینے کا اولین طریقہ یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کو ایک مقصد دے دیں، پھر باہر کی دنیا میں کچھ بھی ہو جائے آپ کا ذہن اپنے کام میں لگا رہے گا۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب تعلیم کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، والد صاحب کچھ کہتے ہیں اور آج کے نوجوان نے اپنے خود شناسی نہیں کی ہوتی، تو پھر وہ بھٹک رہا ہوتا ہے۔ اس کے اندر سے آواز آ بھی رہی ہوتی ہے کہ تم جو کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں، مگر اس نے اندر کی آواز کو سلا دیا ہوتا ہے۔ وہ ٹرینڈ اور رواج کے پیچھے چلتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کسی قابل نہیں رہتا۔ انسان بے شک مناسب طرز زندگی اپنائے مگر اپنا عزم اور ارادہ بلند رکھے۔ زمین پر چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس نگاہ آسمان پر ہونی چاہیے، تب مقصد کے ساتھ یگانگت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جس انسان کی دعا ہی ہر وقت بدلتی رہتی ہو تو پھر وہ پوری کیسے ہوگی؟ کنفیوژن کا یہ عالم ہے کہ ہم ایک وقت میں انجینئر بننے کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، کچھ عرصے بعد ڈاکٹر بننے کی، کچھ عرصے بعد ملازمت کی،
پھر شادی کی اور اس کے بعد نہ جانے کیا کیا۔ ہمارا رب کی رحمت پر مکمل بھروسہ ہے اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ وہ ہم سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، لیکن جب بندہ ہی مستقل مزاج نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ معاملہ اس کے اپنے رویے کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ یاد رکھیں، انسان کی دعاؤں میں اثر تب آتا ہے جب ان میں مستقل مزاجی اور لگن ہو۔ کائنات انسان کو جواب تب دیتی ہے جب اس کے پاس ون تھنگ ہو۔ قرآن میں سورہ نجم کی آیت ہی کہتی ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ سعی کرتا ہے۔ یہاں کوشش نہیں کہا گیا کیونکہ کوشش چھوٹا لفظ ہے، جبکہ اس کے برعکس سعی کا معنی ہے اپنا آپ کسی ایک کام میں لگا دینا، اور ایسا انسان ہی کسی مقام پر پہنچتا ہے۔ اس سے یہ بھی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو مسلمان ہوگا وہ محنتی اور ذمہ دار ہوگا۔ خود کلامی، اس کو ہم خود تلقینی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہر انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ خود کلامی اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اور یہ باتیں انسان کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں۔ ایمرسن کا جملہ ہے کہ انسان وہی بنتا ہے جو پورا دن وہ سوچتا رہتا ہے۔ جیسا ہی انسان اپنے آپ کو سمجھاتا ہے اور اپنے ذہن کو ایک واضح گول دیتا ہے تو وہ اس کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان شعوری اور لاشعوری طور پر اپنے ساتھ جو خود کلامی کرتا ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ اسی کے بارے میں اتنے ہی معیار کا مستقبل آپ کا منتظر ہوتا ہے۔ اب ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں جو اپنے ساتھ خود کلامی کرتا ہوں وہ کیسی ہوتی ہے، اور آیا اس میں حسن خیال ہوتا ہے کہ نہیں۔ ہمارے اکثر خیالات حسن خیال سے خالی ہوتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ ایسے خیالات اور خود کلامی کرنی چاہیے جو اس کے عزم کو مزید تقویت دے، جیسے یہ خیال کہ میں کر سکتا ہوں۔ جس انسان میں بھی یہ خود کلامی ہوگی وہ کسی مشکل کام سے نہیں گھبرائے گا۔ اسی طرح دوسرا خیال ہے وقت ختم ہو رہا ہے، یعنی وقت کے ختم ہو جانے کا احساس۔ جس کو بھی یہ احساس ہو وہ اپنا وقت کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تحت شعور کا ایندھن جذبات۔ ہر ایک مشینری کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے جس کی بدولت وہ چلتی ہے، ایسا ہی تحت شعور کو چلانے کے لیے بھی ایندھن کی ضرورت ہے، اور اس کا ایندھن جذبات ہیں۔ انسان وہی کام کر سکتا ہے جس کے لیے وہ جذباتی حد تک سوچے۔ جب بھی انسان اپنے اہداف کو جذبات کے ساتھ ملا لیتا ہے تو اس کا تحت شعور یعنی سب کانشیس کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تصور نگاری۔ تصور نگاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جو اہداف ہیں ان کے بارے میں ایسا سوچنا گویا وہ زندگی میں واقع ہو چکے ہیں۔ اگر انسان کے تصور کی دنیا میں وہ واقعہ ہوتا رہتا ہے تو ایک دن وہ ضرور وقوع پذیر ہو جائے گا۔ اس پر امریکہ میں باقاعدہ ایک ریسرچ ہوئی اور باکسنگ کے کھلاڑیوں کی آنکھیں بند کروا کر پریکٹس کروائی گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں کی ذہنی مشق جتنی بہتر تھی وہ جسمانی فٹنس والے کھلاڑی سے زیادہ کامیاب تھے۔ تصور نگاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان رہے تو سب انسانوں میں، لیکن اس کا ہدف کہیں اور ہو اور وہ وہاں پہنچ چکا ہو۔ اپنے عزائم کی دہرائی۔ انسان اپنے عزائم کو بار بار اپنے دل و دماغ میں دہراتا رہے، جس کو ہم مشق بھی کہہ سکتے ہیں۔ باہر کی دنیا میں جو چاہے چل رہا ہو، مگر اندر کی دنیا میں وہ ہو جو انسان چاہتا ہے، جبکہ عموماً ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر کی بڑی موٹی موٹی تاریں باہر کے حالات سے جڑی ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا ریموٹ کنٹرول بیرونی دنیا کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جبکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگرچہ اس کی طبیعت ایک کام کرنے کو نہ بھی چاہے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتا ہو اور ہر طرح کے حالات میں خود کو ایڈجسٹ کر لیتا ہو۔ جو بھی انسان اپنے موڈ پر چلتا ہے تو وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے، کیونکہ انسان کے موڈ کی 16 اقسام ہیں۔ تو اب کس کس موڈ کی بات مانی جائے؟ قانون کشش۔ ہر وہ انسان جو اس قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ اپنی زندگی میں خوش رہتا ہے اور اپنی خواہش و مقصد کو پا سکتا ہے۔ آئینہ بینی یعنی مرر ٹیکنیک۔ اس تکنیک میں انسان آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے مائنڈ کو آرڈر دیتا ہے اور اس کی بدولت اپنے مائنڈ پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ مقاصد کو لکھ کر رکھنا۔ ہر کامیاب انسان ہمیشہ اپنے مقاصد اور اہداف کو لکھ کر رکھتا ہے اور بار بار ان کو دیکھتا ہے، بلکہ اپنے در و دیوار پر بھی ان کو چسپاں کرتا ہے تاکہ بار بار ان پر نظر پڑے اور مائنڈ کو یاد دہانی ہو کہ اس مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ اس طریقے سے بھی انسان اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر کے اس خاص مقصد کے لیے اس کو تیار کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، مائنڈ کنٹرول کرنے کا مطلب ہے ضبط نفس۔ جب یہ کنٹرول ہو جائے تو پھر انسان اپنے جذبات، خواہشات اور ہر طرح کی کیفیات کو کنٹرول کر لیتا ہے، اور یہ یقیناً مشکل کام ہے۔
دنیا فتح کرنے کے بعد سکندر اعظم یہ سوچ کر ایک بزرگ کے پاس چلا گیا کہ وہ اس کی بہادری پر شاباش دیں گے، لیکن بزرگ نے کہا تم نے جو کیا وہ کوئی بڑا کام نہیں۔ سکندر اعظم بولا آپ کیسے درویش ہیں، میں نے ساری دنیا فتح کی ہے اور آپ بول رہے ہیں کہ میں نے آسان کام کیا ہے۔ بزرگ نے کہا ایک کام اس سے بھی مشکل ہے، اگر وہ کر لو تو۔ سکندر اعظم نے پوچھا وہ کون سا کام ہے؟ بزرگ بولے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو نکیل ڈالنا۔ در حقیقت عظیم پہلوان وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتا ہو۔ زندگی میں ہمیشہ وہی فصل بوئیں جس کا پھل آپ کاٹنا چاہتے ہیں۔ ہم بوتے کچھ اور ہیں اور آرزو کسی اور کی کرتے ہیں۔ کامیابی کی فصل کاٹنے کے لیے ضروری ہے کہ کامیابی کی فصل بھی بوئی جائے، اور کامیابی کے لیے بنیادی شرط یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، اور یہ تب ہو سکے گا جب آپ اپنے مائنڈ کو کوئی مائنڈ دیں گے۔